مر وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حاضرین محفل یاران طریقت، خواتین حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر جمعہ المبارک کی یہ پاک نشست میں عطا فرمائی۔ جمعہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار۔ اس دن میں درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نہانا، نئے کپڑے پہننا یا صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، دانت صاف کرنا، سرما لگانا، یہ سب بہت کار ثواب۔ آپس میں ملنا، اکٹھا ہونا مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہمیشہ میں بیان کرتا ہوں۔ اور اس پاک دن میں اللہ پاک ہمیں جو بیٹھنے کا، مل بیٹھ کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہ بہت بڑی عطا اس کی۔ اس دور پر فتن میں، اس گئے گزرے دور میں، قیامت صغریٰ میں بہت بڑی عطا ہے اللہ پاک کی، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ہر جمعے پہ آقا علیہ السلام کی سیرت، آپ کا میلاد، آپ کے فرمودات، آپ کے حدیث مبارکہ، آپ کا دوسرے لفظوں میں کہوں تو آپ کا طرز حیات بھی بیان ہوتا ہے اور آپ کا جمال بھی بیان ہوتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ سو رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا، ادھر 14ویں کا چاند تھا، اس کو دیکھتا تھا، ادھر سرکار کو دیکھتا تھا۔ اگر ہم صحابہ پہ بہت لوگ شور مچاتے ہیں، صحابہ کا، کچھ اہل بیت کا، بہت اچھا سلیم ناصر صاحب، حافظ سلیم ناصر صاحب بیان کر رہے تھے کہ دونوں چیزوں کا توازن رکھنا ضروری ہے اور دونوں چیزوں کی اہمیت رکھنا ضروری ہے، اور وہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز تھی جس کا نام تھا محمد۔ وہ سب کچھ چیز تھی، جو آل نال مختار کل مختار تھے، وہ حسن و جمال کا پیکر تھا۔ اس ایک چیز کی یہ دو روشنیاں، ایک سبز سمجھ لیں، ایک سرخ سمجھ لیں، دونوں ایک سفید سمجھ لیں، ایک سبز سمجھ لیں، یا دونوں سفید سمجھ لیں، جو بھی ہے، بہرحال یہ دو روشنیاں ہیں۔ اب دونوں لائٹیں ادھر سے نکل رہی ہیں، دونوں کا احترام واجب ہے، دونوں کو سلام واجب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت جس مسلمان کو نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو اس کو بہت بڑا مغالطہ ہے، کیونکہ آپ کی اولاد، آپ کی آل پاک، اہل بیت اطہار سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور آپ کی محبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو اولاد سے محبت، آپ کی اہل بیت اطہار سے محبت، یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ امہات المومنین جو اس گھر میں رہتی تھی، جو اس گھر کے اہل بیت تھی، اس گھر کے اہل بیت میں نہ ہوتا ہے گھر کے افراد، تو ان کو بھی اللہ پاک نے بہت بڑا درجہ عطا فرمایا۔ اپنے محبوب جو اس کے تھے، اس کی وہ محبوب تھی، اس سے بڑھ کے اور کیا درجہ ہو سکتا ہے۔ تو ان سے بھی اگر محبت ہم کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی بغض رکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت کا کوئی انحصار، کوئی ایمان باقی نہیں رہتا۔ یہ سب چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اسی طرح صحابہ ہیں، ان سے محبت ہے، اسی طرح اللہ کے ولی ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں، ان سے محبت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اگر آقا سے محبت ہے تو آقا کے جو گھر والے ہیں، جو آقا کے دوست ہیں، جو ان کے آگے دوست ہیں، ان سب سے محبت ضروری ہوتی جاتی ہے، کیونکہ وہ سب ایک ہی محبت کا نام ہے، اس محبت کا نام ہے محمد۔ یعنی محبت اگر لگاؤ ظاہر ہو تو محبت کہتے ہیں، اور اگر وہ لگاؤ پکا ہو جائے باطن میں تو وہ محمد کہتے ہیں۔ محبت، حب، چاہت، چاہنا، اور اگر چاہا جائے تو تعریف کر کر کے انسان کہنے جھلا ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ جب اتنی تعریف کی تو وہ محمد بن گیا۔ اتنی چاہت، محبت کا عروج، معراج، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے۔ اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ ایمان نہیں لا سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ہر ایک چیز سے بڑھ کے وہ اس سے محبت نہ کرے۔ تو
آپ سے بڑھ کے محبت سے مراد یہ ہے کہ آپ سے محبت، آپ کے گھر والوں سے محبت، ازواج، اصحاب، احباب، ان سب سے محبت یہ ضروری ہے۔ کسی ایک جگہ فرق رہا تو گویا وہ ہم جو ہر ایک چیز سے بڑھ کے محبت کر رہے تھے ہم کر ہی نہیں تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی معنی نکلتا ہے کہ سب سے بڑھ کے محبت یہ ہے کہ آپ سے محبت ہو اور آپ سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں، آپ سے ریلیٹڈ جتنی اشیاء ہیں، ان سب کو عزیز سمجھے، سب سے محبت رکھے۔ اہل بیت سے نسبت اور باقی سب کو سلام، ان کا ادب یہ ضروری ہے۔ البتہ نسبت جس سے بھی ہوگی، ولی سے نسبت اہل بیت پہ ختم ہوگی، صحابہ سے نسبت اہل بیت پہ ختم ہوگی، حتیٰ کہ اہل بیت کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوگی۔ تو یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں، اب صرف مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کر دی گئی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جمعے کا دن محبت اور اس کے توفیل اللہ کی بخشش، یہ اللہ کی رحمتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اور جمال کو بیان کرنا، یہ سارا جمعہ بن جاتا ہے۔ یعنی جمعے میں سنتیں پڑھتے ہیں تو حضور کا طریقہ ہے، فرض ہے تو آپ کی وجہ سے آپ نے کہا 2 فرض پڑھ لیں، 4 سنتے پہلے، 2 فرض، پھر 4 سنتے جمعے کی، پھر 2 سنتے جمعے کی۔ اس میں مختلف آراء ہیں، کئی 4 کئی 2، بہرحال یہ سب جمعے کی ہیں۔ اور جمعہ سارا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیوں؟ اس دن حضور کا جمال بیان ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ نماز پڑھتے ہیں، حضور نے کہا صلو کما رأیتمونی نصلی، تم نماز ایسی پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو، اس طرح نماز پڑھو۔ اچھا، آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو جیسے آپ اٹھے بیٹھے، قعدہ، رکوع، سجود، رکوع، جو آپ جو کرتے گئے وہ نماز بنتی گئی، ہم ایسے پڑھتے گئے۔ یہ بھی آپ کی محبت کا ایک انداز تھا، اور دوسرا آپ کا یہ بھی ایک جمال ہے۔ کبھی آپ سیدھے کھڑے ہیں تو یہ جمال مصطفیٰ ہے، کبھی آپ رکوع میں جھکتے ہیں اللہ کے سامنے تو سامنے رب ہے، ادھر خدا ہے، ادھر مصطفیٰ ہے، یہ نظارہ قابل دید ہے۔ یہ بھی ایک جمال مصطفیٰ کی ایک جھلک ہے۔ کبھی آپ پھر سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ کھول کے کھڑے ہوں گے، یہ بھی ایک آپ کا انداز ہے، یہ بھی ایک جمال مصطفیٰ ہے۔ پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں، سامنے رب، اور رب کے سامنے سجدہ، جب آنکھیں بند کی، اس کی آنکھیں کھلی رہی یا بند کی، کہتے ہیں کھول کے اپنا چہرہ دیکھو۔ وہ بھی بڑے خاص پتے کی بات ہے، کسی بات اس کی کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ اپنا چہرہ دیکھا جائے۔ اب اللہ عالم میں کو خاص نام ہے، اب مولوی کے سامنے بیان کریں تو وہ مولوی ہر کس نے شد مولائے ہوں، وہ مولوی کہاں سے لائیں جس کو شمس تبریزی کی جو ہے وہ پت لگی ہو، جس کو ضرب کاری شمس تبریزی کی لگی ہو، اس کو پتہ چلے کہ مولوی، یہ مولا والا مولوی یہ کون ہوتا ہے، یہ آج کل فتنہ باز اور رولے والا مولوی کون ہوتا ہے۔ یہ تو مولوی کا فرق ہے۔ یہ تو وہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو سجدے میں جا کے اپنا چہرے کو دیکھنا، اپنے ناک پہ نظر، اپنے چہرے پہ نظر، تو پڑھنا سبحان ربی اعلیٰ۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی راز والی ہیں۔ بہرحال آنکھیں بند کریں یا سامنے، اب سجدہ خدا کو ہے اور سجدے کے سامنے خدا ہے، مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ سجدے میں ہے، خدا سامنے ہے، گویا خدا اور مصطفیٰ آمنے سامنے ہے، سجدہ مصطفیٰ کا ہے، سجدہ خدا کو ہے۔ تو یہ بھی ایک جمال مصطفیٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے، جب اور پھر آپ نے فرمایا کہ رب کے قریب سب سے زیادہ جو ٹائم اعلیٰ وقت ہوتا ہے وہ سجدے کا ہوتا ہے، اس وقت انسان رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو رب کے زیادہ قریب جب مصطفیٰ ہوا تو یہ بھی ایک انداز مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ بن گیا۔ پھر اسی طرح تشہد میں بیٹھنا، پھر سارا پڑھ کے پھر سلام پھیرنا ارد گرد، یہ سارا کچھ جمال مصطفیٰ ہے۔ تو یہ جمعہ، نماز، تسبیحات، رکوع سجود، سب جمال مصطفیٰ کی یہ رونمائی ہوتی ہے ہر نماز میں۔ ہر نماز دراصل حسن مصطفیٰ کو ظاہر کرتی ہے، آپ کی پاکیزگی، آپ کی عبادت، آپ کا جمال،
پھر آپ کا یہ کمال کہ اس مقام پہ فائز ہو کے اپنا ناک اللہ کی بارگاہ میں رکھے، عاجزی کو بھی ظاہر کرتے ہیں اور کمال کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ناک زمین پہ رکھا، یہ عاجزی ہے مصطفیٰ کی، یہ بھی ایک جمال مصطفیٰ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، لیکن کمال اس میں کہ اس وقت سب سے زیادہ رب قریب ہے، یہ کمال مصطفیٰ بھی ہے، یہ جمال مصطفیٰ بھی ہے۔ نماز کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سارا حسن مصطفیٰ، اس کو جمال مصطفیٰ بھی کہیں، حسن مصطفیٰ، بیوٹی آف ہولی پرافٹ کہیں، سب بات ایک، خوبصورتی مصطفیٰ کی یہ نماز اور یہ جمعہ، اس دن 2 فرض، پھر آپ کا خطبہ دینا، خطبے کے دوران آپ کا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں۔ بیٹھ کے دعا مانگنا، اس وقت کہتے ہیں دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، یہ سارے کا سارا حسن مصطفیٰ کی کا اظہار ہے۔ عبادت رب کی ہو رہی ہے اور آقا علیہ السلام کا حسن ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ نے غور کیا، عبادت رب کی ہے اور خوبصورتی سرکار کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نور جب اس کے نور سے بنا، اللہ نے بنایا، اپنا نور عطا کیا، اپنی ایک مخلوق بنائی جو خالصتاً اپنے نور سے۔ اب یہ مخلوق جو نورانیت ہے حضور کی، تو بشریت کا ناک زمین پر، یہ بشریت کی عاجزی، آپ کی عاجزی اور نورانیت سب سے زیادہ اللہ کے قریب، یہ حضور کا کمال ہے۔ یعنی اس میں آپ نے عاجزی کو بھی بتا دیا اور کمال یہ بتایا کہ اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ میں قریب ہوتا ہوں، آپ قریب ہوتے ہیں، جب عام بندہ قریب ہوتا ہے تو آپ تو بدرجہ اولا قریب ہوتے ہیں۔ تو سجدہ عاجزی کا نشان بھی ہے، سجدہ سب سے اعلیٰ رفعت کا نقصان، رفعت کا بھی اظہار ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں، اسی سجدے میں عاجزی، اسی میں رفعت۔ گویا جو اللہ کے سامنے انسان جھکتا چلا جاتا ہے، اتنا اتنا بلند ترین ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب چھوڑ دی گئیں تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ عاجزی سے چلو، اور صبر بھی کیا ہے کہ دکھوں اور تکلیفوں پہ بالکل صبر کرنا، رک جانا، ساکت و خاموش ہو جانا۔ جب یہ حالت ہوگی، جب اتنا صبر کرو گے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہ ادھر عاجزی کی تو رب کے قریب ہوا سب سے زیادہ سجدے میں، اسی طرح رک گیا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کیا، اللہ جتنا صبر کرتے گئے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ اتنا ساتھ ہوتا ہے۔ معنی ایک ہی نکل رہے ہیں اگر غور کرو تو، عاجزی اور صبر میں خدا نیڑے ہو جاتا ہے۔ تو جب خدا نیڑے ہو تو پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جس کا خدا قریب ہو گیا، کیا وہ خدا کے قریب نہ ہوا؟ تو جب اس چیز پہ وہ متمکن ہو گیا، ہر وقت اس کو قرب خدا حاصل ہو گیا، اسی کو کہتے ہیں ولی اللہ، کہ یہ اللہ کا دوست بن گیا ہے۔ کہتے ہیں خدا کے زیادہ نزدیک، کہتے ہیں پہنچا ہوا ہے۔ وہ پہنچا کہاں ہے؟ عرش پہ پہنچا ہے؟ کہاں پہنچا ہے؟ نہیں، عرش والا اس کے پاس پہنچا ہوا تھا، اور یہ اس کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ واقعتاً رب قریب ہے۔ تو جب تجھ سے میرے بندے سوال کریں مجھ سے تو کہہ میں قریب ہوں۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، تو جب وہ سوال کرے میں قریب ہوں، اب قریب تو ہے۔ اب اس پہ جب یقین محکم ہو گیا اور واقعتاً عاجزی اور صبر کے بعد یہ منزل ملی کہ ان اللہ مع الصابرین، اس کی معیت مل گئی، اب اس کا قرب جو مل گیا، یہ اس بات پہ فائز کر گئے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ مقام ولایت پہ اس چیز نے اس کو فائز کر دیا۔ قریب تو پہلے تھا، جب یقین محکم ہوا، وہ یقین ظاہر ہوا،
اس کا قرب اس پہ متمکن پکا ہو گیا اور اس پہ اس چیز کا بھروسہ پکا ہو گیا، یقین پکا ہو گیا، تو اللہ پاک نے اس کو اپنی دوستی عطا کر دی، وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہے۔ پھر اس کے پاس جاتے ہیں لوگ، دعائیں کرتے کراتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب یہ کسی بندے کے لیے مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی مرد و عورت اگر اس بات میں عمل کرے کہ اللہ قریب ہے، اس یقین کو پختہ کرے، تو اللہ کو قریب سے وہ دیکھتی ہے، وہ قریب سے دیکھتا ہے۔ مرشد کا کام یہی ہے کہ اللہ کے قریب ہو کر بندوں کو اللہ کی قربت کا راستہ دکھا کر بندوں کو اللہ کے قریب کر دینا۔ تو اللہ کی قربت یہی ہے، جب اپنے اندر عاجزی اور صبر لے آؤ گے تو پھر بے شک تم اللہ کے قریب ہو، اللہ تمہارے قریب ہے۔ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پوندئی ہارن دا مل ہیرا۔ یہ بھی وہی منزل ہے، عجز، عاجزی، انکساری، صبر۔ یہ ہارتا تو ہے مگر فتح کا ہار گلے میں ڈال کے جاتا ہے۔ ادھر سے ہار گیا، فتح کا ہار گلے میں پڑ گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں صبر، عجز و عاجزی اور اس نماز کو سمجھنے کی اور جمال مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اس دن میں کی گئی دعائیں ہماری قبول کرے، اور مل بیٹھنا ہمارا قبول کرے۔ محبت مشن بھی یہی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے جمعے والے دن اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کا یہ محبت مشن کا اعلان ہے، عیدوں پہ اکٹھے ہو جاؤ، حج عمرے پہ اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو کے بیٹھا کرو، مل کے چلا کرو، آپس میں محبت کیا کرو، محبت ہو جائے تو اس کو بتایا کرو کہ میں تو اس سے پیار کرتا ہوں، آئی لو یو۔ تو یہ محبت مشن اللہ نے شروع کیا، انبیاء نے اس کو بڑھایا، فقراء آگے لے کے چلتے گئے، یہ فقیر بھی اسی طرح محبت مشن کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ جو لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں اللہ پاک کی حفظ و امان میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، وساطت، وسیلہ، ذریعہ، واسطہ ہمارے لیے سب سے مؤثر چیز آپ کی نظر کرم ہے، اور حضور غوث اعظم کا یہ سلسلہ، آپ کی توجہات اس سلسلے پہ اور آپ کی خاص توجہات اس ناچیز کے دل پہ، جن کی وجہ سے میں باقی ہوں، یہ سلسلہ باقی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بعدد کل ذرۃ مطلفا فی مرہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔